حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزا کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزا کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزا میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پیے جاؤں، اور اگر بلا فرض 7 سمندروں کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسانی سے ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلختے رہے اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہی کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کا حصہ اسے دہیج کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو دہیج دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورتوں کو دہیج دینا یہودی کی رسم ہے، اسلام اس کی ترکیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورتوں کو وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق کا حصہ ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم رکھنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق کا حصہ اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پر بالشت بھر زمین بھی اجرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمین میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں تو کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی وراثت کی معراج کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جنت کے معراج کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ دہیج کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس سے بڑا نقصان ہے کہ جس طرح یہودیوں کی عورت کو بغیر دہیج کے کوئی شخص قبول نہیں کرتا تھا، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ دہیج ہے۔
غریب آدمی کی بیٹی بوڑھی ہو گئی، دہیج کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو دہیج دے دوں گا، لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بروقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اس اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اسی جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چشم چشم برس رہی ہے۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسا دور رکھنا جیسے اس نے میری والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا ہے۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہو گئی۔ میرے بچوں نے بڑی ہی غربت کی زندگی گزاری ہے، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہن کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے، اور جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے، اسی طرح تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کے وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی یا جہنم کی دعائیں کریں گی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ فرمایا، دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی آسانی سے نکلے گی، کثرت سے صدقے کرنے والا، یعنی ایسا شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی دوسرا انسان وہ ہے جو کثرت سے صدقہ کرے گا تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھتا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا ہو اور حلال لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتا ہو، تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تنگی ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام و کفر میں تفریق ہے، تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت گار ہو، یعنی خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا، راتوں کو تنہائی میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا کہ اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔
حضرت علی ازمیری غازی بخش رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگدل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ مختلف احادیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ احادیث مبارک میں یہ بھی مذکورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو، مسلمان ہو، بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالی کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ عارف اسٹوڈیو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔